بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا تھا تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا اور انہیں خبردار کر دیا کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ چونکہ تم ان کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح بے حد شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنی کتاب میں اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں ضرور فساد برپا کرو گے اور یقیناً بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے اوپر ایسے سخت جنگجو بندے مسلط کر دیے جو تمہارے دیار میں فساد کرنے کے لیے گھس گئے، اور یہ ایک پورا ہونے والا وعدہ تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع فراہم کیا اور ہم نے اموال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم نے بھلائی اختیار کی تو اس کا فائدہ خود تمہیں پہنچے گا، اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ خود تمہارے لیے ہوگی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے دوسرے دشمن کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارا چہرہ بگاڑ دیں، اور وہ مسجد بیت المقدس میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا بس چلے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم اپنی سابقہ روش کا اعادہ کرو گے تو پھر ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے،
اور ہم نے کافرین کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان مومنین کو بشارت دیتا ہے جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر موجود ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے تو ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان شر کو اس طرح طلب کرتا ہے جس طرح اسے خیر کو مانگنا چاہیے، اور انسان تو جلد باز واقع ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر شے کو الگ الگ واضح طور سے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہم نے ہر انسان کو شگون اس کے عمل کو اس کے اپنے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور ہم روز قیامت اس کے لیے ایک تحریر نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح پائے گا۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ تم اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اب جو ہدایت پا گیا تو اس ہدایت کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہ رہا تو اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان لوگوں میں کسی رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس بستی کے خوشحال لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو وہ بستی عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، اور ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور اے نبی تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص مال دنیا کا خواہاں ہے تو ہم اسی دنیا میں جس کے لیے جتنا چاہیں عطا کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے شخص کی طرح داخل ہوگا۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی سعی مشکور ہوگی۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ ہم انہیں بھی اور انہیں بھی دنیا میں سامان زیست فراہم کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ تمہارے رب کا عطیہ ہے اور تمہارے رب کا عطیہ کسی کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ ذرا غور کرو، ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت کے درجات بہت بڑے ہوں گے اور اس کی فضیلتیں بھی عظیم ہوں گی۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو قابل مذمت اور بے یار و مددگار رہ جاؤ گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اور تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں تو خبردار انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور ان کے سامنے نرم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو کو جھکائے رکھنا اور یہ دعا طلب کرنا، اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ بلا شبہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو اور خبردار فضول خرچی بالکل نہ کرنا۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ
رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا۔ اگر تم اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے جس کی تمہیں امید ہے ان سب سے اعراض روگردانی کرنا چاہو تو ان سے نہایت نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اور دیکھو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو، ورنہ تم ملامت شدہ اور حسرت زدہ رہ جاؤ گے۔ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ایک اندازے کے مطابق دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ اور تم اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اور زنا کے قریب نہ جانا، وہ بہت برا فعل اور بدترین راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور کسی کو قتل کرنے کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جسے مظلومانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہو تو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کا حق عطا کیا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ اور خبردار یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکنا مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب پیمانے سے دو تو پورا پورا ناپ کر دو، اور تولو تو ترازو سے ٹھیک ٹھیک تول کر دو، اسی میں بھلائی ہے اور اس کا انجام بہترین ہے۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اور جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، یقیناً کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بلا شبہ نہ تو تم زمین کو شگافتہ کر سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ ان امور میں سے ہر ایک کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کے ذریعے بتلائی ہیں،
اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار نہ دینا، ورنہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ یہ کیسی عجب بات ہے کہ اللہ نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جسے تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں حقائق کو بدل بدل کر مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر وہ حق سے دور جاتے رہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ صاحب عرش تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ نکالتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ پاک اور بلند ہے، اور مشرکین جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے تمام ساکنین رہنے والے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہر شے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح میں مصروف ہے، البتہ تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ بے شک وہ اللہ نہایت بردبار اور مغفرت کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور ہم ان لوگوں کے دلوں پر ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ کیا سنتے ہیں، اور جب یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ دیکھیے وہ کس طرح آپ کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہڈیاں اور خاک ہو کر چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ۔
أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہو تو اس کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا. پھر وہ سر ہلا کر پوچھیں گے کہ یہ ہوگا کب؟ آپ فرما دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نزدیک ہی ہو. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. جس روز وہ تمہیں پکارے گا اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے لبیک کہو گے اور اس وقت تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تم تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہو. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اے نبی آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی باتیں کہیں جو احسن ہو. یقیناً شیطان ہے جو ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. تمہارا رب تمہارے احوال سے زیادہ باخبر ہے. وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور اے نبی آپ کا رب آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے تم اللہ کے سوا جنہیں اپنا کارساز سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھ لو. وہ نہ تو تم سے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک رسائی کے لیے وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون اس سے زیادہ قریب ہے اور سب اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روز قیامت آنے سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے عذاب شدید میں مبتلا نہ کریں. یہ بات کتاب الہی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. اور ہمیں معجزات بھیجنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے
बेजुज इसके साबिका उम्मतों ने उसे झुटला दिया था और हमने कौम समूद को ऊँटनी की अलानिया निशानी दी थी। उन्होंने उस पर जुल्म किया और हम निशानियां इसीलिए भेजते हैं कि लोग उन्हें देखकर खौफ महसूस करें। وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور ہم نے آپ کو جو خواب دکھایا تھا اسے ہم نے انسانوں کے لیے آزمائش قرار دیا ہے۔ جس طرح وہ درخت جسے قرآن میں ملعون کہا گیا ہے ہم انہیں ڈرا دھمکا رہے ہیں مگر اس سے ان کی سرکشی میں بڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اس نے کہا دیکھ تو صحیح، یہی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت عطا کی ہے۔ اے اللہ اگر تو روز قیامت تک مجھے مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا سوائے چند افراد کے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ نے کہا جا، ان میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے جو بھرپور جزا ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ تو جس کو اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے اسے بہکا دے، اور تو اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ ان پر چڑھائی کر دے، اور تو ان کے اموال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا اور انہیں وعدوں کے جال میں پھنسا لے، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ یقیناً میرے بندے وہ ہیں جن پر تجھے اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور ضمانت کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم اللہ سے روگردانی کرتے ہو، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا۔ کیا تم اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ کہیں اللہ خشکی پر لے جا کر تمہیں زمین میں دھسا نہ دے، یا تم پر پتھروں کی بوچھار کرنے والی آندھی نہ بھیج دے، اور تمہیں کوئی حمایتی نہ ملے جو اس سے بچا لے؟ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ خدا دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جائے اور تمہاری نافرمانی کی وجہ سے سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، پھر تم اس غرقابی کے سبب اپنے لیے ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ اور بلا شبہ ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں، اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں برتری سے نوازا۔ یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فأولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم ہر گروہ کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنے اس نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جو بھی اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ گمراہی میں اس سے بدتر ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اے رسول، یہ لوگ آپ کو اس وحی سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ کی طرف کی تھی، تاکہ آپ وحی سے ہٹ کر ہماری طرف منسوب کر کے کوئی اور بات گڑھ دیں، اس وقت وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ تو ایسی صورت میں ہم زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی آپ کو دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر ہمارے مقابلے میں آپ اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ کر آپ کو یہاں سے نکال دیں، لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ آپ کے بعد یہاں زیادہ دن نہ ٹھہر سکیں گے۔ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا یہی طریقہ کار رہا ہے، آپ ہمارے طریقہ کار میں کسی قسم کا تغیر نہ پائیں گے۔ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ آپ نماز قائم کریں زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک، اور نماز فجر بھی، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اور رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نافلہ ہے، بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور فرمائیے، اے میرے رب، تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور تو میرے لیے اپنی جانب سے ایک طاقتور مددگار دے دے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور فرمائیے، حق آ گیا اور باطل نیز تو نابود ہو گیا، اور باطل کو تو نیز تو نابود ہونا ہی تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں وہی چیزیں نازل کرتے ہیں جن میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارے میں اضافے کا سبب ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ روگردانی اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ کون زیادہ درست راستے پر گامزن ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اے نبی، اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے لے لیں جو وحی کے ذریعے ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہ پائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ آپ کے رب کی رحمت سے ملا ہے، یقیناً آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کی مثال لانے کی کوشش کریں تو اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت انکار پر ڈٹی رہی۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اور انہوں نے کہا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین کو شگافتہ کر کے اس میں سے ہمارے لیے چشمہ جاری نہ کریں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. یا یہ کہ آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور آپ اس کے درمیان نہریں رواں کر دیں. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. اور جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں، یا یہ کہ خدا اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لے آئیں. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. یا یہ کہ آپ کے پاس کوئی طلائی محل ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، لیکن ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے جب تک آپ ہمارے لیے ایسی تحریر نہ اتار لائیں جسے ہم پڑھیں. اے نبی آپ فرما دیجئے سبحان اللہ، میرا رب پاک و منزہ ہے، میں تو بس ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. اور لوگوں کو ایمان لانے سے کس چیز نے روکا ہے جبکہ ہدایت ان تک آ گئی ہے؟ بس وہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے احوال سے اچھی طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اور اللہ جس کی ہدایت کر دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور اللہ جسے گمراہی میں رہنے دے تو اے نبی آپ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی و ناصر نہ پائیں گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن اوندے منہ کھینچ کر لائیں گے. اندھے، گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہوگی ہم اس کے شعلے کو بڑھا دیں گے. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. یہ بدلہ ہے ان کی اس بات کا کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیوں اور خاک میں تبدیل ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے، اور اس نے انہیں محشور کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالم ان کے انکار کرنے پر مصر ہیں۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ اے محمد، آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے انہیں روک لیتے، اور انسان بڑا ہی کنجوس واقع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات کے ساتھ بھیجا تھا۔ آپ خود ہی بنی اسرائیل سے دریافت کر لیجئے، جب موسیٰ ان کے ہاں آئے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز آیات، نشانیاں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی اور نے نازل نہیں کی، اور اے فرعون، میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اب تیری ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بے وقت کر کے زمین سے بے دخل کر دے، تو ہم نے فرعون اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ زمین میں سکونت اختیار کرو، جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، اور اے نبی، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اسے بے تدریج اتارا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ اے محمد، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر جاتے ہیں اور ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر آواز دو، تم جس نام سے بھی پکارو اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ آپ اپنی نماز نہ تو اونچی آواز میں پڑھیں اور نہ ہی بالکل آہستہ، بلکہ ان کا درمیانی راستہ اختیار کریں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور فرمائیے تمام حمد اس اللہ کے لیے مخصوص ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اقتدار میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ ہی عاجزی میں کوئی اس کا سرپرست ہے۔ تم پر لازم ہے کہ اس کی بڑائی بیان کرو، یعنی اللہ اکبر کہو۔